کہ یہاں شراب خانے کے پرمٹ جاری کیے جائیں. اس کو روکنے کی حد تک جس حد تک ہم جا سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ہم جائیں گے. پاکستان کو صحیح اور بہترین قیادت کی ضرورت ہے. میئر صاحب سے سوال کرتا ہوں کہ 54 ارب روپے کہاں ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ حیدرآباد میں خدمت کے کاموں کے سلسلے کو بڑھائیں گے. فیسیلیٹیٹ نہ کریں اور اس کے علاوہ آپ جو ہے نا ای چالان کی صورت میں ہزاروں روپے کا بم گرا دیں. آپ اداروں کو ٹھیک نہیں کر سکے ہیں. آپ ہر طریقے سے ناکام ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں حیدرآباد نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان عزیر خان زئی، اور میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں حیدرآباد نیوز اسٹوڈیو میں. اور ہمارے ساتھ آج حیدرآباد کی ایک بہت ہی معتبر شخصیت موجود ہے جن کی ہم آپ سے ملاقات کروانے لگے ہیں، اور وہ کسی تعارف اور تعریف کے محتاج نہیں ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عقیل صاحب، جو کہ ڈویژنل پریزیڈنٹ ہیں پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے. اور اگر بات کریں پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی تو حیدرآباد شہر میں فلاحی کاموں کے حوالے سے، کیونکہ میں بات حیدرآباد کی ہے تو حیدرآباد نیوز ہے تو میں حیدرآباد کی کروں گا، ویسے تو پورے پاکستان میں پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا ایک بڑا ہی اہم کردار ہے. یہ واحد سیاسی جماعت ہے جو کہ بنا کسی عہدے کے، بنا کسی فنڈ کے جو ہے وہ عوامی خدمت میں سب سے زیادہ آگے نظر آتی ہے. چاہے سیلاب ہوں، چاہے حادثات ہوں، صحت کی سہولیات ہوں، تعلیم کی سہولیات ہوں، یا عوامی مسائل پر جو ہے وہ آواز اٹھانے کی بات ہو یا ان کو حل کرانے کی بات ہو، تو پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے سپاہی ہر جگہ پاکستان میں نظر آتے ہیں. وہیں حیدرآباد شہر میں بہت سارے نام جو کہ اس کار خیر میں جو ہے وہ اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. انہی میں ایک ہیں جناب عقیل صاحب، جو کہ ڈویژن کے حیدرآباد کے پریزیڈنٹ ہیں پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے. اور حیدرآباد کے میں کیونکہ انٹرویو پھر لمبا ہو جاتا ہے، اس لیے میں چھوٹی چھوٹی چیزیں سیدھا کوٹ کرتا چلوں. جن لوگوں کو نالج نہیں ہے تو وہ اس ویڈیو میں دیکھ لیں کہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے حیدرآباد میں بھی بہت سارے پروجیکٹس اس وقت چل رہے ہیں، اور یہ واحد سیاسی جماعت ہے جس نے ابھی تک کوئی اقتدار نہیں حاصل کیا. کسی سیٹ پر جو ہے وہ یہ لوگ موجود نہیں رہے، نہ ہی انہوں نے جو ہے وہ کسی جگہ کسی قسم کا کوئی فنڈ لیا ہے، نہ کوئی چندہ لیا ہے. اور اس کے باوجود بھی جس طرح سے فلاحی کاموں میں پاکستان مرکزی مسلم لیگ اور ان کے نمائندے اور ان کے رہنما نظر آتے ہیں، میں سمجھتا ہوں اس کی زندہ مثال نہیں ملتی ہے. یہ وہ کام کرتے ہیں جو کہ حکومت وقت کو کرنا چاہیے. صحت کے حوالے سے بات کریں تو حیدرآباد میں اب تک کا سب سے بڑا کینسر اسپتال پاکستان مرکزی مسلم لیگ قائم کر چکا ہے. اس کے علاوہ بھی ان کے دیگر ہاسپٹلز اور ڈسپینسریاں کام کر رہی ہیں. اس کے علاوہ تعلیم کے شعبے میں بھی کام ہے، لوگوں کو روزگار بھی پرووائڈ کرتے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں اس پہ کام کرتے ہیں. تو آج جو ہے وہ ہم پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے ڈویژنل صدر عقیل صاحب سے بات کریں گے، اور پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے حوالے سے کچھ بات کریں گے. اور حیدرآباد کا ایک بہت اہم ایشو اس وقت چل رہا ہے آٹوبان روڈ پر شراب خانے کا. اس میں پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا بڑا کلیدی کردار ہے اس کو رکوانے میں، جو کہ سول سوسائٹی کے ساتھ مل کے یہ تحریک جو ہے وہ چل رہی ہے، اور اس شراب خانے کے جو ہے وہ آغاز کو جو ہے روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن حکومت کی جانب سے بھی بڑی ڈٹائی کے ساتھ اس کو جو ہے کسی نہ کسی طرح فعال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو سب سے پہلی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں حیدرآباد میں آٹوبان روڈ پر بننے والے شراب خانے سے. تو آپ کی ملاقات کراتے ہیں عقیل صاحب سے. السلام علیکم عقیل بھائی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر؟ الحمدللہ سر ویلکم کرتے ہیں اسٹوڈیو میں آپ کو حیدرآباد نیوز کے، اور بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا. اور میں حیدرآباد نیوز کی ٹیم کی جانب سے آپ کی اس کاوش پر خاص طور پر، گو کہ آپ کے تو ماشاءاللہ بہت ہی کارنامے ہیں اور آپ ہراول دستے کا کردار ادا کر رہے ہیں شہر حیدرآباد کے مسائل کو حل کرنے کے لیے، آپ کی تنظیم، آپ کی جماعت اور آپ خود اپنی کیپیسٹی میں. لیکن جس طرح شراب خانے کے اجرا پر اور اس کے قیام پر آپ نے جو آواز اٹھائی ہے، اور جس طرح آپ لوگوں کا ایک سٹینڈ ہے شہر حیدرآباد میں، اور جس طرح اس کو آپ لے کے چل رہے ہیں، اور پاکستان مرکزی مسلم لیگ جس طرح سے شراب خانے کے قیام کو روکنے کے عمل میں سب سے آگے ہے، تو کیونکہ یہ ہماری نسلوں کی بات ہے، ہمارے دین کی بات ہے، اور یہ ہماری سوسائٹی کی بات ہے. ہر طرح سے کسی بھی صورت ایک مسلمان معاشرے میں شراب خانے کا قیام مطلب ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو اس پر جو آپ کا کام ہے، میں اس پہ اپنی جانب سے اور اپنی ٹیم کی جانب سے آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، آپ کو اور آپ کی جماعت کو. اب ہم پوچھنا چاہیں گے اسی حوالے سے، سب سے پہلے بات کا آغاز کرتے ہیں کہ یہ جو شراب خانہ ہے اس کے کیا محرکات ہیں، اور مطلب اتنے احتجاج کے باوجود اب تک اس پر جو ہے وہ حکومت نے ایکشن کیوں نہیں لیا ہے؟ آپ لوگوں کی کیا ورکنگ ہے؟ احتجاج کے علاوہ گورنمنٹ کے حوالے سے یا ڈاکومنٹیشن کے حوالے سے بھی آپ کی کوئی ورکنگ ہوگی، تو اس پہ بھی تھوڑا سا ناظرین کو آگاہ کریں. دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ پاکستان جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پاک کلمے کی بنیاد پر بنا ہے، تو یہ ملک اس لیے تو نہیں حاصل کیا گیا تھا کہ یہاں شراب خانے کے پرمٹ جاری کیے جائیں. تو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے ملک میں اور خاص طور پر حیدرآباد کی اگر بات کریں تو شراب خانوں کے پرمٹ کا جاری کیا جانا اور اس کے بعد پھر شراب خانے کھلنا، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے نوجوان نسل جو ہے نا وہ برے طریقے سے متاثر ہوتی ہے. اور خاص طور پر آٹوبان روڈ یہ ایسا ایک یعنی روڈ ہے کہ جہاں آپ اسکولز دیکھیں گے، جہاں پر آپ مارکیٹس دیکھیں گے، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں وہاں پر آتی ہیں، لوگ آتے ہیں.
تو ایسی جگہ پر شراب خانہ اس کو کھولنے کی یہ کوشش، یہ تو نوجوان نسل کو تباہ کرنے کے مترادف ہے۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلا کام ہم نے پاکستان مرکزی مسلم لیگ نے کیا، آل پارٹیز کانفرنس ہم نے منعقد کی، تمام جماعتوں کو ہم نے دعوت دی اور وہ لوگ آئے، ان کے سامنے بات کی۔ تو پہلے مرحلے میں ہم نے ایک احتجاجی مظاہرہ آٹوبان روڈ پر منعقد کیا، اس کے بعد پھر دوسرا ایک اور اسکولز کے بچے سول سوسائٹی کے ذریعے سے ایک اور ہم نے احتجاجی مظاہرہ جو ہے وہاں کے اہل محلہ جو ہیں ان کو ہم ساتھ ملا کر ان کے ساتھ ہم نے ایک احتجاجی مظاہرہ کیا۔ اس کے علاوہ یہ تو تھی احتجاج کی بات، پاکستان مرکزی مسلم لیگ ہماری جو پوری لیگل ٹیم ہے، لیگل ایڈ ٹیم، اس کے ساتھ مل کر ہم انشاءاللہ تعالی کورٹ میں جو ہے پٹیشن داخل کر رہے ہیں، اور اس کو روکنے کی حد تک، جس حد تک ہم جا سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم جائیں گے، قانونی طور پر کیس لڑیں گے اور کوشش کریں گے کہ حیدرآباد جو ایک خوبصورت شہر ہے، اس برائی سے جس کو ام الخبائث کہا گیا ہے اس سے روکا جا سکے۔ زبردست۔ اب مزید جو ہے وہ اس پہ کیا لائے عمل ہے ان فیوچر؟ ابھی آپ نے بتایا کہ پٹیشن بھی ڈالی جا رہی ہے اور احتجاج بھی کیا جا رہا ہے، تو اس کا دائرہ کس حد تک وسیع کیا جائے گا؟ تو میں جاننا چاہوں گا کہ مزید ہمارے پاس کیا پالیسی ہے تاکہ لوگوں کو ایک آگاہی بھی ملے اور لوگوں کو ایک جو ہے وہ قابل تقلید عمل بھی ہو، تاکہ دیگر لوگ بھی آپ کے ساتھ شامل ہو سکیں اور آواز سے آواز ملا کے اس برے عمل کو روک سکیں۔ دیکھیں اس معاملے میں ہم ایک اور احتجاج بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی آٹومان روڈ پر، بہت بڑا احتجاج، جس میں دعوت بھی دوں گا سب لوگوں کو انشاءاللہ تعالی۔ آل پارٹیز کانفرنس بھی اس حوالے سے منعقد کریں گے، اور اس کے ساتھ جو کوشش ہے وہ ہے ہماری لیگل ایڈ جو ٹیم ہے وہ انشاءاللہ تعالی فائٹ کرے گی، اور کورٹ میں جا کر فائٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی، پوری کوشش کریں گے۔ یہ حکومت سندھ حکومت جو ہے اس طرح کے پرمٹ جاری کرتی ہے جس کے نتیجے میں علاقوں میں بہت سارے مسائل جنم لیتے ہیں، تو اس کی روک تھام کے لیے انشاءاللہ تعالی کورٹ میں فائٹ کریں گے۔ زبردست۔ اچھا یہ بتائیے، پاکستان مرکزی مسلم لیگ جو ہے وہ ماشاءاللہ بہت سارے کام ہیں کہ اگر ہم بتانا شروع کروں گا میں ہی پرسنلی، کیونکہ میں بہت زیادہ جانتا ہوں چیزوں کو، تو وہ تو پھر بہت زیادہ لمبی ہماری ویڈیو ہو جائے گی۔ اس وقت جو ہے وہ کرنٹ نئے پروجیکٹس کون سے ہیں، میگا پروجیکٹس کون سے ہیں، خاص جو آپ بتانا چاہیں ناظرین کو، کہ جس پہ جو ہے وہ ابھی تک سب سے زیادہ فوکس ہے پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا؟ اس وقت جو ہماری ایک مہم چل رہی ہے وہ ہے انٹرا پارٹی الیکشن۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو صحیح اور بہترین قیادت کی ضرورت ہے، اور نہ صرف پاکستان بلکہ ہم تو امت مسلمہ کی بات کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں پاکستان مرکزی مسلم لیگ ہی وہ واحد جماعت ہے کہ جو یو سی سطح پر انٹرا پارٹی الیکشن کا انعقاد کر رہی ہے۔ الحمدللہ 20 یو سیز کے اندر ہم نے انٹرا پارٹی الیکشن منعقد کی ہے، جس میں ایک عام بندے کو یعنی اس کو ہم نے نمائندے کے طور پر کھڑا کیا، اور خود ولنگ تھے وہ آئے، اور اس کے بعد انہوں نے الیکشن کے اندر حصہ لیا اور لوگوں کے ووٹ سے وہ منتخب ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی یو سی سطح پر ہم اس کے ذریعے سے خدمت کا ایک سلسلہ ہے اس کو منظم کریں گے۔ لوگوں نے اعتماد کیا ہے، لوگ آگے آئے ہیں اور بڑھ چڑھ کر انہوں نے ہمارے جو امیدوار تھے ان کو انہوں نے ووٹ دیا ہے، ان کو سپورٹ کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ان کے ساتھ ہم یو سی سطح پر 160 یو سیز ہیں، 20 یو سیز ہم نے کی ہیں انشاءاللہ تعالی تیسرا مرحلہ، اور اس کے بعد مرحلہ وائز ہم اس کو کرتے جائیں گے۔ 160 یو سیز پر ہم انشاءاللہ تعالی انٹرا پارٹی الیکشن کروا کر 160 امیدوار یا ہمارے جو صدر ہوں گے ان کے ساتھ پوری ٹیم ہوگی انشاءاللہ تعالی حیدرآباد میں خدمت کے کاموں کے سلسلے کو بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ زبردست۔ میں سمجھتا ہوں کہ انٹرا پارٹی الیکشن بہت ہی کم جماعتوں میں کیے جاتے ہیں، اور یہ بھی ایک جمہوری نظام ہے جس کو عمل نہیں کیا جاتا، اور یہاں پہ تو سلیکشن کا نظام ہے کہ بھائی آپ اس کو بنا دو اس کو بنا دو، تو یہ اچھی روش ہے جو آپ ایک آنے والے نسل کے لیے جو ہے وہ آپ ایک اچھا میسج دے رہے ہیں۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا ای چلان پہ موقف جاننا چاہوں گا کہ تنظیم کا موقف کیا ہے؟ یہ جو ای چلان کی بلا جو ہے وہ لوگوں کے سر پہ جو ہے وہ لائی گئی ہے، اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ٹھیک ہے، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ خراب ہے، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ظلم ہے، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ صحیح ہے کیونکہ پاکستانی قوم جو ہے وہ ہے ہی ڈنڈے کی۔ تو اس پہ ایز اے ایک رہنما، ایک جماعت کے آپ کا کیا موقف ہے؟ اور دونوں موقف چاہیے ہوں گے مجھے، ایک تو جماعت کا موقف کیا ہے، اور ایک ایز اے شہری، ایک عام شہری کے طور پہ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ای چالان کا جو سب سے پہلے سلسلہ شروع ہوا وہ ہوا کراچی کے اندر۔ تو کراچی میں الحمدللہ مرکزی مسلم لیگ نے باقاعدہ اس حوالے سے کورٹ میں پٹیشن داخل کی، اور اس کے بعد یہ کیس کا جو سلسلہ ہے وہ چل رہا ہے۔ حیدرآباد کے انفراسٹرکچر کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر ہی آئے گا کہ یہ چالان جو ہے نا وہ کیے جا رہے ہیں یعنی جس طرح دبئی یا دیگر فارن کنٹریز میں ہوتا ہے
उस तर्ज पर, और हैदराबाद इस वक्त नक्शा पेश कर रहा है मोहनजोदाड़ो का। जी जी। तो आप देखें कि टूटी फूटी सड़कें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है, लोग परेशान हैं। इस कैफियत में आप ई चालान का जो है एक सिलसिला जारी करते हैं कि जिसमें लोगों के लिए बड़ी परेशानी है कि हज़ारों रुपए के चालान आप उनके नाम पे भेज रहे हैं। पहले आप वो फैसिलिटेट तो करें, आप पहले सड़कों को बेहतर करें। ऑटोबान रोड के अलावा आप बताएं कौन सी ऐसी सड़क है कि जिसको हम कह सकते हो कि यहाँ से गुजर कर बंदा जो है ना आसानी के साथ ट्रैवल कर सकता है। मट्टी है, धूल है, खड्डे हैं, बहुत सारी ऐसी सड़कें हैं। हुकूमत को चाहिए, हैदराबाद की इंतजामिया को चाहिए, सिंध हुकूमत को चाहिए, सबसे पहले तो इसको आप बेहतर करें, सड़कों के निज़ाम को। उस निज़ाम को बेहतर करने के बाद आप ई चालान का सिलसिला करते हैं, उसमें भी जुर्माना इतना होना चाहिए कि आप अफोर्ड कर सकें। चीज़ें बुरी नहीं है, ठीक है कि लोग यानी हेलमेट का इस्तेमाल हो, उसके बाद सीट बेल्ट का इस्तेमाल हो, इसको हम बुरा नहीं समझते, लेकिन आप फैसिलिटेट ना करें और उसके अलावा आप जो है ना ई चालान की सूरत में हज़ारों रुपए का बम गिरा दें। लोग पहले ही परेशान हैं, अवाम पहले ही परेशान है। तो हम ये समझते हैं कि हुकूमत पहले डिलीवर करे, फैसिलिटेट करे, उसके बाद इस चीज़ पर आ जाए। अच्छा अखिल साहब, मुझे ये बताइए कि मेयर हैदराबाद और उनकी कारकर्दगी के हवाले से थोड़ी बात करते हैं। शहर हैदराबाद में उनका अभी रिसेंटली एक बयान भी आया था कि उन्होंने 54 अरब रुपए हैदराबाद शहर में खर्च कर दिए हैं। तो इस हवाले से पार्टी का क्या मौक़िफ़ है, आप क्या समझते हैं, और क्या 54 अरब रुपए दिखते हैं? और वैसे भी अगर वो 54 अरब रुपए की बात ना भी करते तो आपको क्या लगता है मेयर हैदराबाद की इस वक्त क्या कारकर्दगी है, और जो ज़िला इंतज़ामिया इस वक्त की है वो कितनी एक्टिव है हैदराबाद शहर के लिए, और क्या आपको नज़र आता है कि हैदराबाद शहर के साथ हमदर्दी के साथ काम कर रहे हैं? देखें, जहाँ तक ताल्लुक़ है मेयर साहब का, उनका बयान आपने भी सुना, हमने भी सुना कि 54 अरब रुपए शहर में खर्च हुए हैं। तो मैं मेयर साहब से सवाल करता हूँ कि 54 अरब रुपए कहाँ हैं, किस जगह लगें? आप अगर ऑटोबान रोड की बात करते हैं तो इसके अलावा पूरा हैदराबाद है, वहाँ क्यों नहीं नज़र आते? हर जगह आप देखें ना, पूरा शहर गंदगी का ढेर बना हुआ है, सफाई का कोई निज़ाम नहीं है, सीवरेज का कोई निज़ाम नहीं है, आप इदारों को ठीक नहीं कर सके हैं, आप हर तरीके से नाकाम होते हुए नज़र आते हैं। और इस कैफियत में आप बयान देते हैं कि 54 अरब रुपए तो पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग और हैदराबाद के लोग वो सवाल करते हैं कि मेयर साहब 54 अरब रुपए का हिसाब दिया जाए। जहाँ तक बात है ज़िला इंतज़ामिया की, तो देखें ये एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। अवाम के ज़रिए से आप लोग आए हैं आगे, और ज़िला इंतज़ामिया जो परफॉर्म कर रही है, हम ये समझते हैं कि उनको गैर जानिबदाराना तौर पर हैदराबाद को देखना चाहिए, और हैदराबाद के लिए जो कुछ हो सकता है। मेरा हैदराबाद यूनिवर्सिटी से क्यों महरूम है? मेरे हैदराबाद में अमन व अमान के मसाइल क्यों हैं? मेरे हैदराबाद में सफाई का निज़ाम ख़राब क्यों है? मेरा हैदराबाद जो कभी खूबसूरत शहर होता था, आज वो गंदगी का ढेर क्यों है? तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं कि जिनके ऊपर ज़िला इंतज़ामिया को चाहिए, मेयर साहब को चाहिए कि दिलचस्पी लेकर उन कामों को करें, वगरना इस कैफियत में जिस तरह आप काम करें भी ना और क्रेडिट लें कि ये हो गया वो हो गया, तो इसमें मेरा नहीं ख्याल कि आपको ये बात नहीं करनी चाहिए। अच्छा, हाल ही में जो है वो यौम तासीस भी होने वाला है मरकज़ी मुस्लिम लीग का, तो उस हवाले से भी बताएं क्या तकरीबात रखी गई हैं, किस तरह मनाया जा रहा है, और उसके हवाले से भी थोड़ा नाज़रीन को अपने बताएं। देखें, इसमें सबसे पहली तो बात ये करूँगा मैं कि पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग, ये मुस्लिम लीग नाम हमने किस लिए रखा है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो 1906 में 30 दिसंबर 1906 में वो अमल में आई, और जिन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की, उसके नतीजे में पाकिस्तान बना। तो इस वक्त हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान बन तो गया, 78 साल मुकम्मल हो गए, पाकिस्तान को अब असल क़यादत की भी ज़रूरत है और पाकिस्तान को बचाने की ज़रूरत है। तो हम इस मुस्लिम लीग को हम समझते हैं कि हमारा सफ़र 1906 से शुरू हुआ है और आज 2025 है, तो 30 दिसंबर इंशाअल्लाह ताला प्रेस क्लब हॉल पर हम यौम तासीस जो है ना वो मुनक्किद करने जा रहे हैं। और यौम तासीस भी है, इसके साथ हमने हमारे जितने भी यूसी सतह पर उम्मीदवार सदर नायब सदर मुंतखब हुए हैं, इंशाअल्लाह ताला उनकी हमने तकरीब भी रखी है जिसमें वो हलफ उठाएंगे और लोगों को इंशाअल्लाह ताला हम बताएंगे कि मरकज़ी मुस्लिम लीग का किरदार ये सिर्फ आज से नहीं है बल्कि 1906 से है। पाकिस्तान को बचाया था, बनाया था, पाकिस्तान को बचाएंगे और इसके लिए किरदार अदा करेंगे, आगे लेकर चलेगी इंशाअल्लाह ताला मरकज़ी मुस्लिम लीग। जी बहुत बहुत शुक्रिया अकील साहब, आपकी ज़बरदस्त गुफ्तगू सुनी और नाज़रीन ने भी सुनी, और मैं समझता हूँ सबने एंजॉय किया होगा और आपकी गुफ्तगू से बहुत कुछ हासिल भी किया होगा। तो एक बार फिर आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और कि आप हमारे स्टूडियो तशरीफ लेकर आए। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी अकील साहब की, बता रहे थे ये चलान पर भी बात हुई, हैदराबाद शहर में
جو سب سے بڑا اس وقت ہاٹ ایشو ہے شراب خانے کے قیام کا آٹوبان پہ، اس پہ بات ہوئی، اور حیدرآباد نیوز کی بھی واضح پالیسی ہے کہ یہ نہیں بننا چاہیے، اور ہم بھی اس کے مخالفت میں برابر شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے. ہر اس شخص، ہر اس جماعت، ہر اس ادارے کے جو اس برے عمل کو، اس نجست عمل کو اور ایسی چیزوں کو پروموٹ کرنے کے لیے آگے آئے گا، تو انشاءاللہ حیدرآباد نیوز بھی اس میں ہراول دستے کا کردار ادا کرے گا. اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ امان میں رکھے، آپ سب کو حفظ امان میں رکھے، اور ہمیں چوروں، لٹیروں، ڈاکوؤں اور اس طرح کے لوگوں سے بھی بچا کے رکھے، اور ہمیں اپنے ایمان پہ اور قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے چلنے پہ توفیق عطا فرمائے. فی الحال کے لیے اتنا ہی. میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.